اب یہ بروج ایسے ہیں کہ جن کو احتیاط کی ضرورت ہے. وہ کون کون سے بروج ہیں میں عرض کر دیتا ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے احتیاط کیا کیا کرنی ہے، اور اگر کوئی ریمیڈیز ہوں گی تو میں وہ بھی عرض کروں گا آپ کو. یہ جو پری افیکٹس ہیں اس کے اندر آپ کی بزنس سے ریلیٹڈ، آپ کی جاب سے ریلیٹڈ بہت ساری جو وابستہ توقعات ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ایسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے، کوئی بہت زیادہ کوشش کروں گا کہ طویل نہیں ہو، آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے، آپ کو کافی فائدہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. جیسے میں نے آپ کے ساتھ 4 ویڈیوز شیئر کی تھی نا، 4 بروج کی جو ویڈیوز شیئر کی تھی، دو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں کہ جن کو فائدہ آئے گا انشاءاللہ. اب یہ بروج ایسے ہیں، 3 ہیں یہ، کہ جن کو احتیاط کی ضرورت ہے. وہ کون کون سے بروج ہیں میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے برج حمل کی بات کر لیتے ہیں، جس کو احتیاط کرنی ہے. پری ایفیکٹس آف جو چاند گرہن ہے نا، اس میں دیکھیں گرہن جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک ہے. جب ہم نے دیکھا ہے کہ نماز خسوف اور نماز کسوف جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے جب گرہن لگتے ہیں، چاند گرہن میں، سورج گرہن میں. تو آپ نے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب سبمٹ کر کے اپنے آپ کو یہ جو دور ہے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے، اس کی نیگیٹیوٹی سے بچنا ہوتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس دن سورج گرہن لگا. تو کفار مکہ نے کہا جی کہ پتہ نہیں شاید یہ گرہن لگنے کی وجہ سے ہوا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ونس اینڈ فار آل اس کو کلیئر کر دیا کہ نہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی کی زندگی موت سے نہیں ہے. ہاں کچھ وارننگز ہیں، کچھ پریکاشنز ہیں جو ضرور لینے ہوتے ہیں. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو ریڈیولوجسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی اگر کسی کا ایم آر آئی کر رہے ہیں یا اسکین کر رہے ہیں یا ایکس رے کر رہے ہیں تو وہ پورے گیئر کے اندر ہوتے ہیں، سیفٹی گیئر انہوں نے پہنا ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ایکس رے کروایا ہے کبھی آپ نے تو اس ایکس رے چیمبر میں آپ کو اکیلا بھیجا جاتا ہے. باقی جو ٹیکنیشینز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ باہر بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیشنز جو ہیں they have certain effect over your body, over your aura, over your personality. تو برج حمل کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ اپنی یاد نہیں ہے، 21 مارچ سے 20 اپریل کا اس کا ٹائم ہے. اگر نام آپ کا جو ہے الف لام اور عین سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ برج حمل ہے، جس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مریخ ہے. نشان اس کا جو مینڈھے کا نشان ہے، اور وجدانی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نفسیات جو ہوتی ہے، اور فائر ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ. اور ہیڈ ان کا جو ہے وہ مطلب اعضائے جسمانی میں سر جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے برج حمل کو. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے منصوب دھات جو ہوتی ہے وہ لوہا اور تانبا ہوتی ہے. کئی اور لوگوں کے لیے بھی دھات جو ہے وہ لوہا اور تانبا ہی ہوتی ہے، مگر ان کے لیے مخصوص لوہا اور تانبا ہے. منصوب رنگ جو ہے ان کے لیے وہ کرمزی رنگ یا تیز رنگ، کرمسن کلر وہ ہے. اور ان کے لیے جو سالٹ مطلب جو فائدہ دیتا ہے وہ اس کو ہم بولتے ہیں کالیفاس. یعنی یہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں یہ تو خیر بہت اچھے سے اس کو جانتے ہوں گے. اور اس کے علاوہ ان سے منسوب پتھر جو ہوتا ہے وہ ڈائمنڈ وغیرہ وہ ہوتا ہے، ہیرا مرجان ہوتا ہے. پتھروں کا کوئی خاص امپیکٹ جو ہے نہیں ہوتا، اگر آپ سمجھتے ہیں خاص کیا عام بھی نہیں ہوتا، تقدیریں نہیں بدلتی پتھروں سے. اچھا، 12 اس کے علاوہ یہ مطلب یہ ہے کہ مذکر میل زوڈیک سائن ہے. اور اس سے منسوب جو پھول ہے وہ گوکھرو کا پھول ہوتا ہے، گلے لالا ہوتا ہے. اور جو ہرب اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ لونگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے احتیاط کیا کیا کرنی ہے، اور اگر کوئی ریمیڈیز ہوں گی تو میں وہ بھی عرض کروں گا آپ کو.
آ، یہ جو پری افیکٹس ہیں اس کے اندر آپ کی بزنس سے ریلیٹڈ، آپ کی جاب سے ریلیٹڈ بہت ساری جو وابستہ توقعات ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں ڈیو ٹو دا افیکٹ آف زحل جو ہے وہ ریٹروگریڈیشن میں ہے، اور ویسے بھی اسٹریٹ ہوگا تو ٹائم یعنی وہ صبر والی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور آپ جو ہیں اپنے کاموں میں بلا وجہ کی رکاوٹیں جو ہیں وہ خدا نخواستہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ریمیڈی میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں اس کے لیے کیا کرنی ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نظم و ضبط، صبر تحمل اور بردباری جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے جذباتی پن، غم، غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور دشمن کی جو بھی آپ کے اوپوننٹس ہیں، اگر آپ سپورٹس میں ہیں، آپ اگر آرمڈ فورسز میں ہیں، آپ سرجن ہیں، آپ کسی بھی کام میں برج آپ کا حمل ہے، تو آپ نے جو دشمن ہے اس کی سازشوں سے، ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے کوئی آسان حل جو ہے اپنے مخلصین جو آپ کے ساتھ بڑے سنسیئر لوگ ہیں، دوست ہیں، فیملی ممبرز ہیں، آپ کے پروفیشنل کولیگز ہیں، کو ورکرز ہیں، ان کی مشاورت سے ضرور جو ہے نا آپ فائدہ اٹھائیں، اور ایسا کرنے سے نا دشمن کی جو بھی ممکنہ تخریبی کارروائیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ اور سب سے پہلے تو آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جب اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ آپ کے سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ غم اور غصہ اور جذبات پہ کنٹرول رکھیں گے، اگر صبر و تحمل کا دامن آپ تھامے رکھیں گے، درگزر اور فراخ دلی سے کام لیں گے، بحث و تکرار سے گریز کریں گے، بہت سارے مسائل جو آپ کی طرف بڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ موڑ دے گا۔ آپ نے جلد بازی سے بھی اجتناب کرنا ہے، ریش ڈرائیونگ سے بھی اجتناب کرنا ہے، اور جو آپ کے مخلص دوست ہیں جیسے میں نے عرض کیا بزرگ ہیں، ان کا تعاون آپ اپنے ساتھ جو ہے کوآپریشن ان کی رکھیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ کے پازیٹیو انڈیورز کے اندر، ان کو آپ جو ہے نا شامل رکھیں، اور صدقہ وغیرہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اناج سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ضرور دیا کریں، اور پری افیکٹس میں تو ضرور دیجیے گا۔ منگل کا دن ہے، ویسے روز دینا چاہیں اگر آپ کو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اچھا، کچھ غیر متوقع تبدیلیاں جو ہے عمل میں آ سکتی ہیں، کوئی مطلب ان ایکسپیکٹڈ ناگہانی قسم کے مسائل جو ہیں ان کا سامنا جو ہے کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ if you'll keep your patience intact you'll find out the way انشاءاللہ۔ اچھا، اور خاندان کے جو بزرگ ہیں خصوصاً والدہ، ان کی صحت جسمانی کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ والدہ کی خدمت اور دعاؤں سے نا آپ ظاہر ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ سکھ پاتے ہیں۔ اچھا، اگر زمین اور جائیداد سے ریلیٹڈ ہے معاملات، خرید و فروخت کے، کچھ سواری کا حصول ہے، تو ذرا تھوڑی سی نا ایکسٹرا محنت، تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ خجل خواری کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گا، مگر تھوڑا سا you'll have to travel an extra mile، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وہ حملی افراد جو اپنے خاندان اور فیملی کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں یا سوشل ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، ان کے معاملات پھر جو فیملی کے ہیں وہ بکھرے بکھرے جو ہیں وہ رہیں گے۔ خدا نخواستہ تو کوشش کریں کہ ٹائم دیجیے، اس کی ریمیڈی بیسٹ جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ زراعت اور باغبانی کے ساتھ، گارڈننگ کے ساتھ، پیشے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کی نرسریز ہیں یا جو ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کو اس سال نا خوب سے خوب تر کے لیے محنت جو ہے وہ خاصی کرنی پڑتی مطلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ لوگ۔ اور یہ ہے کہ بچوں کے جو روز و شب ہیں ان کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا، خاص طور پہ اگر آپ کے بچے یا بچیاں سن بلوغت میں یا ایڈلٹہڈ میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کے روز و شب کے اوپر آپ نے نظر بھی رکھنی ہے، اور آپ کے والدین جو ہیں ان سے بھی اگر آپ مشورہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو اپنی صحت ہے نا اس میں آپ نے میڈیکل چیک اپس اپنے جو ہیں وہ اگر پینڈنگ ہے تو ضرور کروائیں، خاص طور پہ جو مثانے سے ریلیٹڈ، معدے سے ریلیٹڈ معاملات میں ہیں، حملی افراد، یورک ایسڈ جن کا بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول ہے یا ڈائبٹیز ہے، اور آنکھوں کا چیک اپ وہ آپ نے ضرور کروانا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ
कि शकूक और शुबहात वाले मामलात से आपने बचना है, शरीक हयात से रिलेटेड। अच्छा, इसकी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। सदकात तो हैं, इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन से आप स्टार्ट कर लीजिए। 33,000 मरतबा आपने कोई सा भी दुरूद जो है वो चांद ग्रहण लगने तक जो है उसको पढ़ते रहना है। दुरूद जो है दुरूद इब्राहिमी है, उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सा भी जो दुरूद है वो आप 33,000 मरतबा ना एक अपना स्केड्यूल मुकर्रर कर लें, और चांद ग्रहण जो 7 सितंबर 2025 को लग रहा है उसके लगने से पहले पहले इसको कंप्लीट कर लें, तो ये जो नेगेटिविटीज़ हैं ये इंशाअल्लाह ताला आपके पास भी नहीं फटकेंगी। और इसके अलावा दुआ आपसे आपके लिए मैं ये करके वीडियो को इख्तिताम पजीर करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ जो हैं वो आपके इल्म में आने से पहले ही दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी अपने इस चैनल के मेंबर हैं, वीडियो देखने के लिए जो वक्त निकालते हैं उसका शुक्रिया। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, कमेंट्स अपने ज़रूर किया करें। और वो ज़रा हौसला अफजाई वाले मामलात होते हैं, काम ज़रा थोड़ा सा बेहतर जो है वो और मैं करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपने बारे में जानना चाहें, अपने बहन भाइयों, दोस्तों, बिजनेस पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, किसी के बारे में भी जानना चाहें तो जायचा बनवा के आप जान सकते हैं। और उसके लिए दिए गए नंबर्स पे अपनी जो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट है वो आप रिजर्व कर लें। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है, और उसके बाद 1-on-1 कंसल्टेशन जो है वो आपकी मेरी ओवर वीडियो कॉल चाहें, अगर आप ऑडियो कॉल, जैसे आपका दिल करे। इसके अलावा ज़िंदगी से जुड़े बेशतर मसाइल जो हैं उनके हल के लिए भी आप कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं बज़रिए कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।